بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک منکر حدیث آیا مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ جب اس نے الٹی سیدھی باتیں کی تو میں نے اس سے کہا کہ تم منکر حدیث ہو؟ تو مجھ سے کہا کہ ہاں میں منکر حدیث ہوں اور آپ منکر قرآن ہیں۔ میں نے کہا میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ کہا آپ قرآن نہیں مانتے، اگر قرآن مانتے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا ہماری تو کوئی ادا، کوئی بیان، کوئی مجلس بغیر آیت اور قرآن کے ہوتی نہیں ہے، تم مجھے منکر قرآن کیسے کہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خطبے میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر لیتے ہیں۔ بڑا شیطان ہے، اور یہ ہوتے بھی اس طرح ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کم وقت بہت زہریلا ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اتنا تو مانتے ہو کہ ہم خطبے میں آیت پڑھتے ہیں، تو کہنے لگا آپ پڑھتے ہو نا، ایک آیت پڑھتے ہو دھوکہ دینے کے لیے، لوگ بیٹھتے نہیں اس کے بغیر۔ تو میں نے کہا آپ پتہ چلے گا کہ دھوکہ دینے کے لیے یا صداقت کے لیے، لیکن اتنا تو مان لو کہ ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا مان لیا۔ تو میں نے کہا ایک آیت میں نے پڑھی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور وارکعوا مع الراکعین۔ میں نے کہا اب یہ بتانا پڑے گا یا نہیں کہ نماز فرض ہے، اور یہ بتانا پڑے گا کہ نماز مسلمان پر فرض ہے، اور یہ بتانا پڑے گا کہ بلوغ کے بعد فرض ہے، اور یہ بتانا پڑے گا کہ 5 اوقات کی فرض ہے، اور وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، اور فجر کی کتنی رکعتیں اور ظہر کی کتنی ہے، اور عصر اور مغرب کی اور عشاء کی کتنی ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وضو ضروری ہے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، جسم پاک، جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ پاک، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شروع کیسی کرنی ہے اور ختم کب کرنی ہے، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کن چیزوں سے نماز رہتی ہے اور کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا ابن الحمار، اب تم بتاؤ کہ یہ میں نے بکواس کیا ہے، دھوکہ دہی کی بات کی، یا آیت کی تفسیر کی ہے؟ تو اس کو جو لے کے آئے تھے نا وہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا حضرت بس آپ ہمارے حوالے کریں، اس کو ٹھیک کر کے لاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یہی بٹھاؤ اس کو۔ میں نے کہا اب تم بتاؤ، یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ کے پھر ادھر ادھر کی باتیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں تھی یا آیت کے متعلق باتیں تھی؟ تو کہنے لگے کہ آخر مولوی تھے نا، تو مولویوں کے چال بازی میں مجھے بوتل میں اتار دیا۔ میں نے کہا چلو آپ اس آیت کو اس طرح پڑھے کہ یہ تشریح نہ ہو جو میں نے کہی اور اس پر کوئی عمل ہو جائے، آپ دکھا دیں مجھے۔ آیت کی طرح پڑھو اور اس کے لیے حدیث اور فقہ سامنے نہ لاؤ، اور اس پر آپ عمل کر کے دکھاؤ کہ اقیم الصلاۃ سے کون سی نماز فرض ہے، کس پر فرض ہے، فرضیت ہوتی کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوتا ہے اور اس سے بری الذمہ کب ہوتا ہے، اور فریضے کا تعلق نفس انسان سے ہے یا مسلمان سے ہے، عقل و بلوغ بھی شرط ہے یا مجنون و صبی پر بھی فرض ہے، اور سارا دن فرض ہے یا چند لمحوں کے لیے فرض ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہ اللہ میں سوچ کے آؤں گا، میں نے کہا غلام احمد پرویز کو قبر سے اٹھا لاؤ، اس میں بھی سخت نہیں ہے جو اس کا جواب دے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی وضاحت نہیں فرمائی تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی روشنی میں یہ واضح ہو جائے۔ زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ فرض ہے، کس پر فرض ہے بھائی؟ کب فرض ہوتی ہے؟ ہر مال میں یا کوئی نصاب شرط ہے، اور ہر شخص پر یا موسر اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور ہر ایک پر فرض ہے یا کچھ عقل و بلوغ ہوش حواس بھی شرائط ہے؟
اور روزانہ فرض ہوتی ہے یا ہولان ہول کا ضروری ہے؟ حولی و سنوی ہے. یہ تمام تشریحات اونٹوں کی زکوٰۃ اور بکروں کی اور بھیڑوں کی اور گائے اور بھینسوں کی اور سونے اور چاندی کی اور زمینی فصلوں کی اور آراز و تجارت کی، ہر ایک کی شرح مختلف ہے. وآتوا الزکاۃ لتبین للناس ما نزل الیہ. حضرت جو کچھ میں نے نازل کیا ہے آپ سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا ہے، اور پرویز کہتے ہیں کہ حضرت کا سمجھانا معتبر نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اکثر الکفار فی الہند و پاکستان فتنہ برویزیہ. اکثر الکفار، بدترین کافر کائنات، جو القرآن کے نام پر ملت اسلامیہ کے گمراہ کرنے کے در پہ ہے. ایک مجھے کہتا ہے ہم حدیث اس لیے نہیں مانتے ان کی سند ضعیف ہے. میں نے کہا سب سند ضعیف ہے یا ضعیف کی سند ضعیف ہے؟ تو کہنے لگا کہ سب ضعیف ہے. میں نے کہا پھر تو بات خراب ہو گئی. پھر آپ جو عمل کرتے ہیں وہ کس چیز پر کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ضعیف ناقابل عمل ہے اور جو صحیح ہے وہ قابل ہے. میں نے کہا یہ تو محدثین کا سبق ہے اور ان کا فیصلہ ہے، اس میں تجھ جیسے آدمی کا کیا کام ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ کوئی حدیث ہمارے ہاں بہت مشہور ہے علماء کرام میں، اور آپ پرویزی ہو کہ ہاں وہ موضوع ہے اور مکذوب ہے اس لیے کہ سند ضعیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ جو ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے ایک سنت کے مطابق عمل کیا، اس کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کہ یہ مبالغہ نہیں ہے؟ یہ دروغ نہیں ہے؟ ایک دفعہ شہید ہونا کتنا مشکل کام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی 100 شہید. میں نے کہا اگر یہی مضمون قرآن میں ہو پھر، اور اس سے بڑھ کر ہو، تو سہم گیا. مجھے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے. میں تو حدیث کی بات کروں. میں نے کہا حدیث تو مانتا نہیں، بے ایمان. میں نے کہا اعتراض کس پر ہے یہ تو سمجھاؤ. تم نے تو سند کے رجال ذکر نہیں کیے اور متن پہ اعتراض کر دیا. تو یہ سند پہ تو اعتراض نہیں، متن پہ ہوا ہے. اور میں نے کہا متن قرآن سے ثابت ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تم تو 100 نہیں مان رہے اور آیت 1000 کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھیا ہے. تو سر کرچنے لگا. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اگر میں اس کو یہ نہ بتاتا کہ یہ آیت ہے آپ یقین کر لیں وہ اس کو بھی جھوٹ کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ آیت ہے تو اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے اس کو کہا کہ اسانید کی بحث یہ ایک علمی بحث ہے، اس میں کسی عوام کو یا پھر غیر مسلم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور تم لوگ اس میں پڑھ کر کے ایمان سے محروم ہو گئے. مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.